کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں آپ نے قرآن کھولا اور دل نے آہستہ سے کہا ہو، یا اللہ اب مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن پھر الفاظ تو پڑھے گئے، آیات بھی مکمل ہو گئی، مگر دل خالی کا خالی رہ گیا، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہ سکے وہ پیغام تھا کیا۔ یہ احساس بہت خاموش ہوتا ہے مگر بہت گہرا بھی۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے محبت تو کرتے ہیں مگر اس کے معنی تک نہیں پہنچ پاتے۔ کبھی وقت کی کمی، کبھی یہ سوچ کی تفسیر مشکل ہے، اور کبھی یہ خیال کہ شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن کیا واقعی دیر ہو سکتی ہے اس کتاب کو سمجھنے میں جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے؟ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ پیغام ہے جو آپ کے دل کو بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ آج تک رکے ہیں تو شاید اس لیے کہ آپ کو آسان راستہ نہیں ملا۔ میں بھی کبھی اسی جگہ تھی، پھر مجھے ایک ایسا راستہ، ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں قرآن کی تفسیر اتنی آسان، اتنے خوبصورت انداز میں ملی کہ دل نے پہلی بار محسوس کیا کہ تفسیر ایک حسین ترین تحفہ ہے اور قسمت والوں کو ملتا ہے۔ قرآن کی آیات کو پڑھتی تو محسوس ہوتا اللہ مجھ سے واقعی میں بات کر رہا ہے اور مجھے ایک پیغام دے رہا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، یہ ایپ بالکل فری ہے اور آپ گھر بیٹھے شروع کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہی راستہ دکھاؤں گی جو آپ کو قرآن کے لفظوں سے اٹھا کر اس کے معنی تک لے جائے گا۔ تو آئیے آج صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن فار آل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ پلے اسٹور پر ایزیلی اویلیبل ہے، اور اس کے بعد اس کو اوپن کر لیں۔ اس میں لائبریری میں دیکھیں تو یہ ہمیں سارے آپشنز مل جاتے ہیں جو کہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے سیکشن میں جا کے آپ کو بہت سارے آپشنز قرآن مجید کے متعلق بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ اس میں انگلش لینگویج کا بھی ہے اور اردو لینگویج کا بھی سیکشن ہے۔ اگر آپ انگلش لینگویج میں قرآن مجید کے متعلق تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس اویلیبل ہیئر، اینڈ اردو سیکشن کے بارے میں بھی ہے۔ ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ میرا لینگویج اردو ہے، سو میں نے اردو میں تفسیر کرنا اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ میرے اس پر پورے 4 to 5 months ہو گئے ہیں اور میں الحمدللہ 3rd سپارے پر ہوں، لیکن میرا اس پر یہاں تک کا ایکسپیرینس بہت زیادہ اچھا ہے اور مینیجیبل ہے۔ تو آپ اسے ایزیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا علم جتنا مرضی حاصل کرے انسان اتنا ہی کم ہے، اور انسان عقل کل نہیں ہے، اسے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ضرور کریں اگر آپ کو ایک اپورچونٹی ایزیلی اویلیبل ہے تو۔ اس میں انگلش کا بھی سیکشن ہے، اگر انگلش کے سیکشن میں جا کے آپ کو تفسیر کا آپشن نظر نہیں آ رہا تو علوم القرآن کے نام سے ہے، تو اسکالر آپ کو بتائیں گی کہ اس میں کیا کیا ہے، یعنی وہ آپ کو اس میں کیا کیا پڑھائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you all doing? Alhamdulillah. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Every other subject that we study in this course, this subject especially, inshallah, you'll be studying it in order to supplement your study of the Quran. Right? When you study the translation, tajweed, tafsir, you're studying the actual text of the Quran. Right? You're learning how to recite it, what its meaning is, what its implication is, what its understanding is. This subject is about. اسکالر نے آپ کو اس میں بتایا کہ اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں تجوید اور تفسیر بھی ہے، اینڈ اگر آپ انگلش میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک اپورچونیٹی آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں اردو سیکشن میں جاؤں گی، کیونکہ ہمارا مین کنسرن تو اردو کے بارے میں ہے اور میرا اسی پر ایکسپیرینس ہے۔ انگلش کا بھی بہت اچھا ہے اور اردو کا بھی بہت اچھا ہے، اس میں آپ کو یہ باقی سارے آپشنز بھی اویلیبل ہیں اور وہ بھی بالکل فری میں۔ اینڈ تفسیر میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کی ہے 2022 کی 2022 کی، اینڈ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس پر۔ اس کے علاوہ نا یہ بیک گراؤنڈ میں بھی پلے ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ اس اپلیکیشن کو چلا رہے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ ریزیوم کیا ہوا ہے، تو آپ بیک میں جا کے یعنی قرآن مجید کو بھی اوپن کر سکتے ہیں اس میں سیپریٹلی سے، یہ چلتی رہے گی پیچھے سے اس کی وائس۔ اینڈ یہ جج سیکشن ہے، یعنی سپارے کا سیکشن ہے، آپ یہاں سے اپنا سپارہ چوز کر لیں جہاں سے آپ نے تفسیر اسٹارٹ کرنی ہے، یعنی فرسٹ سپارے سے ہی کرنی ہے ویسے تو، لیکن جج سیکشن سلیکٹ کر لیں۔ اور کلاسز ہیں اس میں، یعنی لیسنس ہیں، تو فرسٹ لیسن پلے کرتے ہیں۔ پہلا انٹروڈکشن کا اینڈ سیکنڈ لیسن جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ قرآن فہمی کی اہمیت کا پارٹ 2 ہے۔ لیٹس پلے دس۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقدة من لسان في الصدور وبرحمة اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ سبق حاصل کرنا ہے۔ تو ہر روز قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں اور سنیں کہ اپنے لیے اس میں سے سبق لیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ بھیج دی اور 1400 سال سے یہ ہمارے لیے محفوظ شکل میں موجود ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ اسے لینا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ اور مبارک ہے یعنی بہت زیادہ خیر اور وسیع علم پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر ہدایت ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، زندگی کی تاریکیوں میں نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں ہر حکم اور ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ منہ موڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو کیا اس سے سبق نہیں لوگے؟ اس سے نصیحت نہیں لوگے؟ اس سے گائیڈنس نہیں لوگے؟ اس کے ذریعے رحمت حاصل نہیں کرو گے؟ اس کی برکتیں نہیں سمیٹو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کون ہے تمہارا؟ کون تمہیں پناہ دے گا؟ کون تمہاری مشکلات حل کرے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو ہمیں اپنے دل میں پکا عہد کرنا ہے، اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ دنیا کا کوئی اور کام چھوٹتا ہے تو چھٹ جائے، لیکن اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اس کو کرنا کیسے ہے؟ اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اس کو سچائی مل جاتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن میں تدبر کرنے اور اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے، اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو مجتمع کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے اس سے زیادہ مفید نہیں ہو سکتی، اور اس کی نجات کے لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اس میں انگلش کا سیکشن بھی ہے اور اردو کا سیکشن بھی ہے۔ اب آپ نے دیر نہیں کرنی، کیونکہ حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے، آپ جتنی دیر کرتے ہو آپ اس کام سے اتنا ہی دور ہوتے جاتے ہو۔ اور اس قرآن فار آل ایپ میں قرآن مجید سے متعلق آپ کو تمام علوم ملیں گے، احادیث سے متعلق آپ کو علوم ملیں گے۔ سو آپ نے انشاءاللہ آج ہی سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ نیکی کے کام میں دیری کرنا خود کو نیکی سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ سو آپ نے ضرور انشاءاللہ ضرور آپ نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے، چاہے آپ کی جو بھی ایج ہے، جو بھی ایج گروپ ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں، ہاؤس وائف ہیں یا پھر آپ اولڈ ایج ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس حق آیا ہے تب آپ نے قبول ضرور کرنا ہے اسے۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو آپ نے حق سے خود کو دور کیا ہے۔ سو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس نصیحت پر عمل کرے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ سو آپ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔